چکا ہوں کہ جس کے اصل وجود میں ہی شک ہو وہ فاحشہ ہے، اور جس میں تقدم اور تاخر ہو وہ یسیرہ ہے، کہ ہوگا تو لیکن ٹائم تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اچھا، بیچ میں جو انہوں نے یہ بات کہی کہ مبی یا ثمن عینی کی تعجیل نہیں ہو سکتی، تو یہ بات میں آپ کو پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ تعجیل ہمیشہ ثمن میں ہوتی ہے، اور ثمن بھی وہ جو از قبیل دین کے ہو، جو ذمے پر آ سکے، اسی کی تعجیل کر سکتے ہیں۔ جو مبی ہے اس کی تعجیل بھی نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے اگر ثمن عینی ہے تو اس کی بھی تعجیل نہیں ہو سکتی۔ او اسقط المشتری الاجل فی صور المذکورۃ قبل حلولہ وقبل فسخہ وقبل الافتراء حتی لو افترقا قبل الاسقاط تأکد الفساد ولا ينقلب جائزا اتفاقا ابن کمال و ابن ملک کجہالۃ فاحشۃ کحبوب الریح ومجیء مطر فلا ينقلب جائزا وان ابطل الاجل عین۔ اچھا، اب جہالت فاحشہ اور جہالت یسیرہ کے اعتبار سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ اگر جہالت فاحشہ تھی اجل میں، تو اگر تفرق ابدان سے پہلے پہلے وہ اس اجل کو ساقط کر دیں تو پھر تو عقد درست ہو جائے گا۔ اگر تفرق ابدان ہو گیا، بائع اور مشتری جسمانی طور پر الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، تو اب یہ فساد متقرر ہو گیا، اب یہ بے فاسد ہو گئی، اب یہ درست نہیں ہوگی اگرچہ یہ اس اجل کو ساقط کیوں نہ کر دے۔ لیکن اگر جہالت یسیرہ ہے تو اس صورت میں اگر اجل کے آنے سے پہلے اور عاقدین نے عقد کو فسخ بھی نہیں کیا، کیونکہ جو فسخ ہو گیا تو اب وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، وجود ہی نہیں ہے اس کا، اور اجل جب آ گئی تو پھر بھی فساد متقرر ہو چکا۔ تو اجل کے آنے سے پہلے اگر مشتری یہ کہتا ہے کہ میں اس اجل کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ اصل میں اس اجل کا فائدہ کس کو تھا؟ مشتری کو ہی ہے نا، تو اس لیے مشتری ہی یہ کام کرے گا۔ تو اگر مشتری اس اجل کو ساقط کر دیتا ہے تو یہ عقد درست ہو جائے گا۔ اس میں تفرق ابدان سے پہلے ہونے کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابن کمال اور ابن ملک، یہ ابن فرشتہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور وقایہ کے اوپر ان کی شرح ہے جو شرح الوقایہ کے نام سے ہے، عبد اللطیف نام ہے ان کا، لیکن ابن ملک کے نام سے علامہ حسقفی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، احسن الوقایہ نہیں، شرح الوقایہ، وقایہ متن ہے، اس کی شرح شرح الوقایہ، تو ایک شرح الوقایہ تو صدر الشریعہ کی ہے، دوسری ان کی الگ ہے۔ تو انہوں نے منسوب کیا شرح طحاوی کی طرف، اور جہالت یسیرہ میں بھی انہوں نے یہ قید لگائی کہ تفرق ابدان سے پہلے پہلے اس اجل کو ساقط کرنا ضروری ہے۔ علامہ شامی نے نیچے حاشیے میں وہ شرح طحاوی کی عبارت نقل کی ہے جس میں بالکل یہ واضح ہے کہ اس میں تفرق ابدان کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یا تو ان کے نسخے میں کہیں تحریف ہوئی تھی، کوئی چیز ساقط ہوئی جس سے ان کو یہ سمجھ آیا، تو انہوں نے اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ تو سب سے پہلے یہ ابن ملک نے کیا کہا تھا
اور جو علامہ ابن کمال ہیں انہوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور جو ماتن ہیں علامہ تمرتاشی اور جو شارح ہیں علامہ حسکفی انہوں نے ان کی پیروی کی. حالانکہ جتنی بھی دیگر کتابیں ہیں ان سب میں جہالت فاحشہ میں تو یہ قید لگائی ہے کہ تفرق ابدان سے پہلے پہلے یہ اجل ثابت ہونی چاہیے، لیکن جہالت یسیرہ میں بالکل واضح اس کے اوپر نص موجود ہے کہ صرف اتنی بات کہی ہے کہ اس اجل کے آنے سے پہلے اگر وہ اس کو ساقط کر دیتے ہیں تو بیع درست ہو جائے گی. تو یہاں جو متن میں انہوں نے بات کہی، یہ جو قید لگائی وقبل الافتراق، یہ مفتابہی قول نہیں ہے، یہ یہاں پر تسامح ہے کہ جو بات جہالت فاحشہ کی تھی وہ انہوں نے جہالت یسیرہ میں بیان کر دی. سمجھ آ گئی بات؟ تو فرماتے ہیں او اسقط المشتری الاجل، یا مشتری صاحب اجل کو ساقط کر دیتے ہیں ان مذکورہ صورتوں میں. تو جو پیچھے مذکورہ صورتیں ہوئی ہیں وہ سب جہالت یسیرہ کی ہیں، اس مدت کے آنے سے پہلے اور عقد کو فسخ کرنے سے پہلے اور افتراق سے پہلے. یہاں تک کہ اگر دونوں متفرق ہو گئے اسقاط کرنے سے قبل تو فساد موقد ہو گیا اور اب درست پہ منقلب نہیں ہوگا بالاتفاق. ابن کمال اور ابن ملک نے یہ بات کہی، تو اس پہ کیا کلام ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جیسا کہ جہالت فاحشہ ہو، جہالت فاحشہ کی مثال دی جیسا کہ ہوا کا چلنا، جب ہوا چلے گی جب تمہیں ادائیگی کروں گا. یا میں نے آپ کو مثال کیا دی؟ کشمیر کی آزادی کی. یہ بھی جہالت فاحشہ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ مجی متن، یہ تو متن کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے یار، کہ میں نے تھوڑی دی. کشمیر بھی ہم سے آزاد ہو گیا، کشمیر بھی ہم سے آزاد ہو گیا. یا بارش جب ہوگی تو بھیا محکمہ موسمیات والے بولتے رہتے ہیں، کہہ رہے تھے رات 2 بجے بارش ہوگی، نہیں ہوئی. کہہ رہے تھے نا رات 2 بجے بارش کا امکان ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایسے ہی ہے، جب یہ کہتے ہیں ہوگی جب نہیں ہوتی، اور جب یہ خاموش رہتے ہیں دھڑا دھڑ کراچی میں برسنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، تو یہ ضروری نہیں کہ ہو بھی جائے. وہ کہتے ہیں بادل ادھر نکل لیے، کراچی کی طرف آ رہے تھے بادل، وہ جی انڈین گجرات کو نکل لیے. ایسے ہی ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. تو فلا ينقلب جائزا وان ابطل الاجل، تو اس صورت میں بھی عقد درست نہیں ہوگا اگرچہ وہ اجل کو باطل کر دیں. تو اس عبارت سے بھی یہ وہم ہو رہا ہے کہ تفرق ابدان سے پہلے بھی اگر اجل کو باطل کر دیں تب بھی عقد درست نہیں ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر تفرق ابدان سے پہلے کر دیتے ہیں تو پھر تو عقد درست ہو جائے گا. یہاں مطلقاً انہوں نے لکھ دیا وَإِنْ أَبْطَلَ الْأَجَلَ. ٹھیک ہے جی. تو لَيْسَ كَذَلِكَ کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ تفرق ابدان سے پہلے اس کو ساقط کر دیں گے تو عقد درست ہو جائے گا. اگلا مسئلہ امام صاحب کے اور صاحبین کے مابین مختلف ہی ہے. یہ ایک اصولی بحث کے تحت ہے کہ کیا مسلمان کسی ذمی کو شراب یا خنزیر خریدنے یا بیچنے کا وکیل بنا سکتا ہے؟ تو صاحبین کے نزدیک جو کام وکیل موکل خود نہیں کر سکتا تو وہ اس کا وکیل بھی نہیں بنا سکتا. تو مسلمان خود
شراب یا خنزیر کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا تو وہ ذمہ کو وکیل بھی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. تو اب اگر جب یہ وکالت ہی درست نہیں تو اب اس وکیل یعنی ذمہ نے جو خرید و فروخت کی وہ اس کا ذاتی معاملہ سمجھا جائے گا, اس کا موکل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, یعنی وہ ملکیت موکل کی طرف منتقل نہیں ہوگی, کیونکہ وکیل جو کام کرتا ہے وہ موکل کے لیے کرتا ہے. تو عقد تو وکیل نے کیا لیکن پہلے عقد اس کی طرف سے ہوا اور پھر انتقال ملک موکل کی طرف ہوتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ بیع میں جو عاقد ہوتا ہے وہ اپنی اہلیت سے عقد کرتا ہے, اس میں اس کی اپنی اہلیت دیکھی جاتی ہے, موکل کی اہلیت نہیں دیکھی جاتی. تو اس لیے مسلمان نے اگر ذمہ کو شراب یا خنزیر کی خرید و فروخت کا وکیل بنایا تو ذمہ کو خود تو اختیار ہے اس کا, ذمہ شراب کی خرید و فروخت کر سکتا ہے, ذمہ خنزیر کی خرید و فروخت کر سکتا ہے. تو اب یہ وکالت درست ہے, اور اب جو یہ ذمہ یہ خرید و فروخت کرے گا ان چیزوں میں سے کسی کی بھی تو یہ بھی درست ہوگی, یہ بیع صحیح ہے. اور اب جو اس وکیل کے تصرف کی وجہ سے جو چیز آئی, اگر بیچنے کا کہا تھا تو سمن آئے گا, وہ موکل کی ملکیت میں جائے گا, اور اگر خریدنے کا کہا تھا تو جو یہ خریدے گا خنزیر وہ اس کی ملکیت موکل کے پاس جائے گی, اور اس پہ لازم ہے کہ اس خنزیر کو آزاد کر دے, چھوڑ دے. اور اگر شراب ہے تو اس کو سرقہ بنائے یا اس کو ضائع کرے. اور سمن والی صورت میں کیونکہ یہ خبیث چیز کا سمن آ رہا ہے اس کے پاس تو اس پر بیع تو صحیح ہے لیکن اس کا صدقہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے. جیسے ہم نے خنزیر کے بال کی بیع کا مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر بلا ضرورت اگر ضرورت ہے بالوں کی, جیسے جوتے کاٹنے میں تھا اور بغیر سمن کے وہ بال نہیں مل رہے تو مشتری کو تو ضرورت تھی لیکن بائع کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی, تو بائع کے حق میں وہ سمن خبیث تھا اور اس پہ اس کا صدقہ کرنا لازم تھا. تو امام اعظم یہاں فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ وکیل نے اپنی اہلیت سے تصرف کیا ہے اور وکیل کو اس چیز کا اختیار تھا شراب کی خرید و فروخت کے حوالے سے, تو یہ جو سمن اب آئے گا اس کے پاس یہ اس کو اپنی ملکیت میں رکھنا درست نہیں ہے, وہ اس کو صدقہ کرے گا. تو فتویٰ جو اس معاملے میں دیا گیا ہے وہ ویسے صاحبین کے قول پر ہے. اچھا, اسی سے مسئلہ نکلتا ہے کہ باہر ممالک میں اگر مسلمان کا سپر اسٹور ہے تو وہاں خنزیر کا گوشت بیچتا ہے وہ دکان پر, یا شراب اس نے اپنے اسٹور پر رکھی ہوئی ہے اور غیر مسلم ملازم رکھ لی ہے اس نے وہاں, تو سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے کہ میں تو نہیں بیچتا, یہ میرے ملازم بیچتے ہیں, تو بھائی وکیل بن کے ہی بیچتے ہیں نا. تو یہ جو صورت ہے یہ آج اس طرح پائی جاتی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ماضی کی فکر کو حال پہ لے کر آتے ہیں کہ یہ جو موجودہ مسئلہ ہے یہ آج کے دور میں کیسے ہے. تو یہ اختلاف آپ کہیں گے آج کون وکیل بنا رہا ہے کسی کو, تو یہ ہو رہا ہے کہ سیٹھ صاحب مسلمان ہیں اور انہوں نے دکان پہ ملازم غیر مسلم رکھ لی ہے, اب وہاں پر وہ جناب شراب بھی بیچ رہے ہیں اور خنزیر بھی بیچ رہے ہیں, تو اب اس کا کیا حکم ہو, سمجھ آ گئی بات. یہ ملک خبیث سے جب چھٹکارے کی نیت ہوتی ہے تو اس میں صدقے کا ثواب نہیں ملتا,
لیکن اس چیز کا ثواب ملتا ہے کہ جو شریعت کا حکم تھا وہ اس نے بجا لایا. مال صدقے کا ثواب نہیں ہوگا. ہاں شرعی حکم پہ تعمیل کی اس نے کہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالو، وہ اس کو ثواب ملے گا. تو وہ فقہا نے بعض نے تو کہا کہ حرام مال کو صدقہ کر کے ثواب کی نیت کرے تو کفر بھی بعض نے اس کو کہا. تو حرام سے جیسے اگر سود حرام قطعی ہے تو پھر یہ کفر کی بات آئے گی. اور لزوم کفر ہی کہیں گے اس کو، کیونکہ بہرحال اس کی نوعیت میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقتاً سود ہے نہیں ہے یا مال حرام ہے نہیں، اس میں شبہ تو پیدا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، لیکن اس کو سمجھائیں گے کہ اس طرح ثواب کی نیت نہ کرو. جو سمن آیا اس سے. تو فرماتے ہیں او امر المسلم، اس کا عطف اسی پہ پڑ رہا ہے کہ اگر اجل بے کے بعد مقرر کی وہ درست ہوتی ہے تو اس کا عطف بھی اسی پہ پڑ رہا ہے، یعنی یہ بھی درست ہے. یا مسلمان نے حکم دیا ببیع خمر او خنزیر او شرائہما، ای وکل مسلم ذمیا او امر المحرم غیرہ ای غیر المحرم ببیع صیدہ، یعنی صح ذلك عند الامام مع اشد کراہۃ کما صح ما مر، لأن العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي، فقال لا يصح وهو الأظهر شرب العالیہ عن البرهان. تو اس کا عطف اسی پہ پڑ رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ مسلمان نے حکم دیا خمر یا خنزیر کی بیع کا یا ان کی خریداری کا، یعنی مسلمان نے وکیل کیا ذمی کو یا محرم نے غیر محرم کو کہ وہ اس کا شکار بیچ دے. تو محرم شکار بیچنا خود نہیں کر سکتا، وہ تو اس نے خود نہیں بیچا لیکن غیر محرم کو کہہ دیا. تو یہ امام اعظم کے نزدیک صحیح ہے، لیکن اشد کراہت کے ساتھ، جیسا کہ صحیح ہے جو ماقبل گزر گیا، یعنی جو پچھلی مدتیں بیان کی گئیں بے ہونے کے بعد اس تک معجل کرنا اس کو، وہ صحیح ہوتا ہے. تو ایسے ہی یہ بھی صحیح ہے. تو یہ کہہ کر انہوں نے واضح کیا کہ اس کا عطف اس پیچھے والی بات پہ پڑ رہا ہے. اب دلیل اس کی جواز کی کیا ہے؟ کیونکہ عاقد جو ہے وہ اپنی اہلیت سے تصرف کرتا ہے. تو موکل کے پاس اگرچہ اس چیز کی اہلیت نہیں تھی لیکن ذمی تھا، تو ذمی کے پاس خمر و خنزیر کی خرید و فروخت کی اہلیت موجود ہے. تو اس لیے وہ اپنے اعتبار سے اپنی اہلیت سے یہ تصرف کرتا ہے. اور پھر جب یہ تصرف کرے گا تو اب یہ جو ملکیت اس کے پاس آئی وہ منتقل ہوگی موکل کی طرف. تو یہ موکل کی طرف جو ملکیت کا منتقل ہونا ہے یہ ایک امر حکمی ہے، اجباری ہے. جیسے وراثت کا معاملہ ہے تو اگر مورث کے پاس کوئی ناجائز چیز بھی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو وہ وارث کی ملکیت میں آ جاتی ہے. تو اس میں اس کا کوئی اختیار کردار نہیں ہے. تو فرماتے ہیں ملکیت کا منتقل ہونا عامر کی طرف یہ ایک امر حکمی ہے، لہذا درست ہے. تو کراہیت کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر صدقہ کرنا لازم ہے. ابھی مفتی دعوت اسلامی کی طرف سے ایک فتویٰ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ جناب جو بیع مکروہ ہے اس کا صدقہ کرنا لازم نہیں ہے. تو مجھے دکھایا کسی نے، میں نے کہا نہیں بھائی یہ تو غلط لکھا ہے انہوں نے، کیونکہ بیع فاسد اور بیع مکروہ میں نے فرق آپ کو بتایا بھی تھا کہ صرف ایک میں ثمن لازم ہوتا ہے ایک میں قیمت، لیکن فسخ کرنا دونوں کا لازم ہے دیانتاً. صرف قضا کے اعتبار سے فرق کیا جاتا ہے کہ بیع فاسد کو قضاءً بھی فسخ کیا جائے گا، یعنی اگر قاضی کے علم میں آیا تو قاضی اس پہ مداخلت کر کے اس کو فسخ کر دے گا، لیکن بیع فاسد میں وہ مداخلت نہیں کرے گا قضا کے معاملے میں.
لیکن جو اس سے نفع آئے گا وہ اس کے حق میں خبیث کہلائے گا. جو سمن آیا وہ خبیث ہے، تو اس لیے اس کو صدقہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے. اور ایک جزیہ یہ بھی موجود ہے، دوسرا وہ خنزیر کے بال والا بھی موجود ہے، اور دو اور جزیہ شر و بہبانیہ سے بھی. پھر وہ میں نے اپنے شاگرد کو بولا، میں نے کہا ڈھونڈو اس پہ، تو وہ دو جزیے اس نے اور نکالے، شر و تحوی کے حوالے سے بھی نکالا ہے، جس میں جو مکروہ تحریمی سے جو چیز حاصل ہو اس کے اوپر بھی صدقے کا حکم ہوتا ہے. تو فتویٰ ان کا درست نہیں ہے. میں نے پوچھا حوالہ کا، حوالہ کوئی نہیں. تو آج کل ہر ایک کو امام اعظم بننے کا شوق ہے. بھائی امام اعظم کی بات ہم بغیر دلیل کے مان لیں گے، لیکن باقی آپ جو بھی ہیں تو جزیہ پیش کریں، حوالہ دیں. آپ نے جو بات کہی ہے یہ کس بنیاد پر کہی ہے، کس کتاب کے حوالے سے کہی ہے. ہم تو ناقل ہیں نا، ہمارا کام نقل کرنا ہے تو نقل کرو. اب نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک بات الگ ہے. تو مجتہد نہ بنو. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی سمجھانے کے لیے سے بتایا کہ آپ بھی جب کوئی تحریر کریں گے آگے انشاءاللہ فتوے کی پریکٹس ہوگی آپ کی، تو جو بھی موقف آپ اختیار کریں دلیل کے ساتھ کریں. امام اعظم بننے کی کوشش نہ کریں کہ جناب یہ ہم نے فرمایا ہے. تو آپ اپنا فرمان اپنے پاس رکھیں، جزیہ کہاں ہے وہ دکھائیں. صحیح ہے؟ تو یہ جزیہ موجود ہے. پتہ نہیں وہ مجھے، میں نے پڑھا تو نہیں وہ، کیونکہ شاگرد نے لکھا تھا فتویٰ، ایک سیلانی کے فتوے میرے پاس چیک ہونے آتے ہیں، تو وہ ایک سوال آیا تھا تو اس میں اس نے یہ چیز لکھ دی کہ صدقہ کرنا لازم ہے. میں نے کہا یہ تم نے کہاں سے لکھا، یہ تو درست نہیں ہے. پھر میں نے اس کو یہ حوالے دیے، تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس نے ویب سائٹ پہ سرچ کیا تھا تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا حوالہ کیا ہے؟ حوالہ کچھ نہیں تھا. میں نے کہا پھر انہوں نے اجتہاد کیا ہے، اس کا مطلب ہے، حالانکہ نقل کے خلاف ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیشہ آپ اس بات کا التزام کیجئے کہ جو بھی آپ نے فتویٰ دینا ہے، جو بھی موقف اختیار کرنا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. بلا دلیل آپ کی کوئی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ آپ مجتہد نہیں ہیں، میں بھی مجتہد نہیں ہوں، اس وقت کوئی بھی مجتہد نہیں. کوئی مفتی اعظم ہو، کوئی مفتی اصغر ہو، ٹھیک ہے، کوئی فلاں تنظیم کا ہو، کوئی فلاں مدرسے کا ہو، یا اہل سنت کا ہو، جو بھی ہے سب مفتی ناقل ہے. چاہے میرا استاد ہو، چاہے میرے شاگرد ہو، چاہے میں خود ہوں، اس عموم میں سب ہیں. جو آج جو بھی پائے جاتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ مفتی ناقل ہیں. تو ہمارا کام نقل کر کے بیان کرنا ہے. ہم اپنے اجتہادات خود نہیں کر سکتے، ہم مجتہد ہے ہی نہیں. تو جو کام ہمارے ہے ہی نہیں ہم وہ کام کیوں کریں؟ تو اسی لیے اگر کوئی پوچھ لے آپ سے کہ حضرت یہ آپ نے بات کہاں سے کی، اس کی ذرا جزیہ تو پیش کیے، تو یہ آپ کی توہین نہیں ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے جو آپ سے پوچھی گئی ہے. اس کو بعض لوگ وہ سمجھ لیتے ہیں نا، وہ تم عوام کا کام نہیں ہے دلیل طلب کرنا. تو عوام کا نہیں ہے، لیکن جو کوئی دوسرے علمی شرف رکھنے والے ہیں ان کا تو کام ہے، آپ سے پوچھ سکتے ہیں حضرت کہاں سے بیان کیا آپ نے. تو عوام کو تو حکم سے ہی مطلب ہوتا ہے، لیکن اسی لیے آج فتوے میں ہم دلیل بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ اگر کسی اہل علم کے پاس یہ فتویٰ جائے تو اسے پتہ ہو کہ ہمارے فتوے کی بنیاد کیا ہے. ٹھیک ہے. تو صاحبین نے فرمایا یہ درست نہیں ہے اور یہی زیادہ اظہر ہے. علامہ شعب بلالی نے اس کو برہان جو مواہب الرحمان کی شرح ہے اس کے حوالے سے اس کو نقل کیا. تو اسی قول کو ہی اختیار کیا جائے، کیونکہ اگر یہ اس کی اجازت دی جائے گی تو لوگ پھر شرابیں پہلے منگوائیں گے اور پھر پئیں گے. مفت ملے تو قاضی شہر بھی پی لے.
وہ کل جو حضرت نے فرمایا نا کہ جیلوں میں ہمارا ریشو زیادہ ہے، تو اس کی ایک وجہ میرے سمجھ میں یہ بھی آئی کہ ہمارے جو بہت سے یہاں سے جاتے ہیں نا پاکستان سے ادھر نئے نئے، تو یہاں شراب پہ پابندی ہے، اس طرح کھلے عام نہیں ہے، تو وہاں ان کو کھلے عام ملتی ہے شراب، وہاں تو بار موجود ہے، تو اب وہ جاتے ہیں وہاں ٹنکیاں لگاتے ہیں، اچھا نشہ چڑھ جاتا ہے، اب نشے میں انسان جو نہ کرے وہ پھر تو وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، نشے میں جھگڑے کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اٹھا کے پولیس والے لے جاتے ہیں ان کو، چلو تمہیں اندر رکھ کے پلاتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ بھی مسائل ہیں نا، کیونکہ جب ایک دم انسان آزاد ہوتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے سبھی کچھ ایک ساتھ ہی لے لو۔ جیسے ہمارے یہاں جب شادی کا کھانا کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سارے آزاد ہوتے ہیں، بڑم بڑم ڈھکن کھلتے ہیں اور سب ایسے بھاگتے ہیں ایک ہی دفعہ سب لے لوں، اچھا 5 منٹ بعد دیکھو وہاں سناٹا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب نارمل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر ایک ہرس کا ایک وہ ہوتا ہے کہ شروع میں سب کچھ کر لوں، جیسے ہمارے اسلامی بھائیوں پہ ہوا تھا، رنگوں کی پابندی جب اٹھی تھی ان پر، پہلے تو ایک ہی رنگ کے تھے نا، پھر جب رنگوں کی پابندی ہٹی تو دیکھو کیسے کیسے رنگ پہنے انہوں نے، جو ایک عام آدمی نہیں پہنتا وہ بھی پہن ڈالے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر اب نارمل ہو گئے، اب صحیح ہو گیا بالکل۔ لیکن ان کا شروع کا دور یاد کرو، وہ نارنجی رنگ کے، بلو کلر کے ہیں، پتہ نہیں کون، جو آنکھوں کو دیکھ کے ہی بندہ کہتا تھا کہ کیا پہن لیا بھائی، دیکھا نا آپ نے وہ دور۔ تو کیا ہوا جب انسان پہ سے پابندی ہٹتی ہے تو وہ کہتا ہے اب میں آزاد ہو گیا، اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو پتہ لگتا ہے بھائی آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے یار کہ تو سارے ہی کام کریں، نارمل رہے، حد میں رہے، آجا نیچے آ جائے، تو خود بخود اس کا گراف نیچے آ جائے۔ تو اس لیے اب دیکھو کتنے پیارے لگتے ہیں، بھولے بھالے سفید رنگ کے امامے میں، سفید لباس میں، خوبصورت لگ رہے ہیں نا۔ اب اور اگر ویسے ہی ہوتے ہیں ملٹی کلر کے، عجیب لگتا ہے۔ انسان اپنی شخصیت کے مطابق لباس پہنے تو